الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ پاک کا کرم ہے، بے پایاں کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اس میں یہ ہے کہ امتی ہیں لیکن امتی ہونے کا حق بھی ادا کرنا۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں، ان کی خوشنودی کے لیے، وہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ دور جو ہے وہ بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے اور بے چینی، ایک ایسی بے چینی پائی جا رہی ہے جس کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یار کیا کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونا مضبوط تعلقات ہوں، ہمیں پریشانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتر کار ساز ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں نا کہ یار ہمارے ساتھ ہم کسی بڑی ہستی کے ساتھ، بڑی شخصیت کے ساتھ، بڑی کوئی سیلیبریٹی کے ساتھ، یا جو بھی دنیاوی طور پر یہ جو ہوتے ہیں کیا نام ہے اس کا، سیاستدان کہہ لیں، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس وغیرہ، ایم این اے پی ایس وغیرہ جو بھی ہے، ان کے ساتھ بس جناب میرا اس سے واسطہ ہے، میرا اس سے رابطہ ہے، میں تو اس کے ساتھ جو ہے نا میرا معاملات ہیں، تو اس کے ساتھ معاملات ہوں، یہ تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن رب کائنات دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلقات جو ہے نا استوار رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلقات استوار رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر والدین ایک ہماری سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں جو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ہماری تربیت، ہمارا جو ہے نا سارے معاملات جو ہمارے لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا۔ فرمایا نا کہ یہ ماں باپ جو ہیں تیرے لیے تیری جنت ہے، تیرے لیے یہ ماں باپ تیرے لیے دوزخ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کا ادب کریں، ان کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے آگے کراس کوسچنز نہ کریں، مطلب سوال کے اوپر سوال نہ کریں، اور ان کا نہایت ادب، انتہا کا اف، ایک لفظ ہے چھوٹا سا اف، یہ بھی نہ اف، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کتنے بڑے الفاظ بولتے ہیں، اف نہیں کہتے تو بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اف نہیں کہنا تو جو مرضی کہتے رہو، منع ہی نہیں کرو، اف نہیں کہنا تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ ماں باپ اگرچہ ظالم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ہاں اللہ یہ کہ ماں باپ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ تو وہ اس کا جو ہے نا نتیجہ بھگتیں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی خیر فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ اللہ ان کے ماں باپ کی خیر فرمائے، ان کے ماں باپ کو ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، نیک متقی پرہیزگار بنائے، نمازی بنے تو ماں باپ کے لیے 5 وقت کی نماز میں دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے قرآن کی تلاوت کرتے وقت بندہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر رحم کیا۔ تو آج کل والدین شفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنی ہاتھوں اپنی ہی اولاد کو تباہی کے عمیق گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں، یہاں تک کہ اگر بچہ خود سدھرنا چاہے تب بھی اس کی راہ میں
رکاوٹیں اس کی راہ میں راہ بند کر دیتے، راستے بند کر دیتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اگر زندہ ہوں تو اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، اگر دنیا کافی عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئی، اگر دنیا میں نہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے داڑھی شریف رکھی، سر پہ امامہ شریف سجایا، چونکہ ابھی میرا خیال کوئی 17-18 سال عمر تھی اس وقت، تو ان کے ماں باپ نے ان کی داڑھی کٹوا دی۔ یاد رکھیں، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، جہنم میں لے جانے والا۔ انہوں نے اس بچے کی داڑھی منڈائی، بڑا رویا وہ ماحول سے دور ہو گیا، اچھے ماحول سے دور ہو گیا۔ نہ جانے اب اس کا ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوا، مسلمان تو تھا، اللہ پاک اس کی عافیت رکھے، عافیت والے معاملات۔ اچھا یہ نا اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں گویا کہ یہ والدین زبان حال سے یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی لے کے جائیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ایک دور تھا کہ خوف خدا رکھنے والی مائیں، ان کی رحمت میں پلنے والی، ان کی شفقت گود جو ہے نا، ان کی شفقت والی گود میں پلنے والے عاشق رسول بنا کر صحابہ کرام کا ادب کرنے والے، اولیاء کرام کی غلامی کا دم بھرنے والے، اور ایسی ماؤں کے سائے میں پروان چڑھتے تھے، ماں باپ کے سائے میں، ان کی شفقت میں جو ہے نا پروان چڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کا اگر سنیں، انہوں نے اپنے ماں باپ سے علم سیکھا ہوتا تھا۔ باپ ان کی جو ہے نا، ان کے ابتدائی تعلیم ان کے ماں باپ دیتے تھے۔ پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہی حاصل کرتی ہے، اور اس وقت زندگی کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بڑے اچھے ہوتے تھے۔ آج کی صورتحال تو بڑی نازک ہے۔ باہر آج ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنے لگا ہوں۔ جب ایسے علم والے صاحب علم کے جو ہے نا وہ ماں باپ کے صاحب علم ماں باپ سے جو علم سیکھتے تھے نا بچے، وہ ان کی دل ربائیں ادائیں جو ہوتی تھی نا، وہ بڑی دل کو موہ لینے والی ہوتی تھی۔ ایک 4 سالہ شہزادہ سید زادہ سر بازار زاروں کو تار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، اے شہزادے کیا بات ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجیے، ابھی حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اللہ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ تو ابھی بڑے کم سن ہو، بڑے چھوٹے ہو، اور ابھی سے اتنا خوف، یہ خوف کیسا؟ خاطر جمع یعنی اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہزادے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں چن کر رکھ دی جاتی ہیں، ان کے گرد جب رکھ دی جاتی ہیں تو وہ جو چھوٹی سی لکڑیاں تھیں وہ جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں، اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیسا خوف خدا ہے، کیسا جہنم کا جو ہے نا خوف جو ہے جمع خاطر ہیں ان کے پاس، کیسا انہوں نے خوف رکھا ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں وہ 4 سالہ وہ جو بچہ اور شہزادہ وہ کون تھا؟ 4 سالہ شہزادہ وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے، اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس شعر کی شرح جو ہے وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں، یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو ہیں ہی نور، بلکہ نور علی نور ہیں، آہا نور کے اوپر بھی نور، اللہ کے نور سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل میں تا قیامت جتنے بھی بچے ہوں گے یعنی سادات کرام، وہ بھی سب کے سب نور ہیں۔ اے نور والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سارا گھرانہ نور ہی نور، بس نور ہی نور ہے۔ نور زوج نور بنت نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ اللہ اکبر، نور اندر نور باہر، گھر کا گھر سب نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو شروع سے ہی نیکیوں اور سنتوں بھرا دینی ماحول سے ان کی تربیت کریں، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے اگر ان کے معاملات بگڑ گئے تو پھر یاد رکھیں جیتی ہوئی بازی ہار سکتی ہے۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بڑی ہمشیرہ نے بتایا کہ ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کر کہا، بیچاری کہہ رہی تھی، ہائے ہائے میں نے خود ہی اس کو برباد کیا، اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں آ کر بیان کرتا، ہم اس کا مذاق اڑاتے، آخر کار اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا، قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، آوارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، مگر میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بیٹے کو جو ہے وہ راہ راست پر لے آئے۔ دیکھیں ایسی بھی تو مائیں ہیں نا، وہ کھڑتی ہیں بعد میں، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چپے کھیت۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں والی زندگی صحبت، نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔